روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اولاد کی کامیابیاں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر طرف اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا بابرکت بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تمام بہن اور بھائی کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے کہ آخر ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرح کے وظیفے اور عملیات کر کے دیکھ لیے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات یعنی ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، ان کی حیثیت اسلحے کی طرح ہے اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو، درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو دشمن پر کاری ضرب لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ حالات، آداب اور احکامات ہیں جن کا دعائیہ الفاظ اور دعا مانگنے والے میں ہونا ضروری ہے، اور کچھ رکاوٹیں اور موانع ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان اشیاء کا دعا مانگنے والے اور دعائیہ الفاظ سے دور ہونا ضروری، لہٰذا جو ہی یہ تمام اشیاء موجود ہوں گی انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ قبولیت دعا کے لیے معاون اسباب میں چند یہ اسباب شامل ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کی دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کے لیے اہم اور عظیم ترین ادب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے، اور عبادت اللہ تعالی کے لیے خاص کرتے ہوئے دعا میں اسی کو پکارو۔ اور ناظرین، دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ چونکہ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، عاجزی، انکساری اور خشوع اور خضوع بھی قبولیت کی دعا اور مسترد ہونے کا خوف حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح دعا الحاح کے ساتھ بار بار کی جائے، دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہوا جائے۔ 2-3 بار دعا کرنے سے الحاح ہو جاتا ہے، اور 3 پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی، اور اسے ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا، اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو، ضب و حالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ اور صفات باری تعالی کا واسطہ دیا جائے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ اسی طرح جوامع الکلم واضح اور اچھی دعائیں اختیار کی جائیں، چنانچہ سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔
ویسے انسان کی ضرورت کے مطابق دیگر دعائیہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے اور ابتدائے دعا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا خوانی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے۔ قبولیت دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات بھی تلاش کیے جائیں۔ چنانچہ دعا کے لیے افضل اوقات میں فجر سے پہلے سحری کا وقت، رات کی آخری تہائی حصے کا وقت، جمعے کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت ہیں، اور افضل جگہوں میں تمام مساجد اور مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے۔ اور ایسے حالات جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن میں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، اور ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے۔ جبکہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والی رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہونا ہے۔ بھائی اور بہنوں، مثال کے طور پر دعا میں زیادتی ہو یا اللہ عز و جل کے ساتھ بے ادبی کی جائے، اور دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسی دعا مانگی جائے جو مانگنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اپنے لیے دائمی دنیاوی زندگی مانگنا، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرنا، یا کسی کو موت کی بد دعا دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی طرح دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہو کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا پھر اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے۔ مثال کے طور پر دعا اونچی اونچی آواز سے کرے یا اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں ہے، یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے اور معنی اور مفہوم سے توجہ بالکل ہٹ جائے، یا بناوٹ یا آہو بکا اور چیخ و پکار میں مبالغے کے لیے تکلف سے کام لے۔ اسی طریقے سے ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہونا، مثال کے طور پر اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسا کہ کھانے پینے، پہننے، جائے اقامت اور سواری میں حرام مال استعمال ہو، ذریعہ آمدنی حرام کاموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو، دین میں بدعات کا غلبہ ہو، اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو۔ اسی طریقے سے حرام کمائی کہانا قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ اشیاء ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے متقی لوگوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ رسولوں کو دیا۔ فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو بخوبی جانتا ہوں۔ اور مومنین کو فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو پاکیزہ اشیاء عنایت کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی ہے، اور ان تمام اسباب کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بیان فرمائے جن سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ وہ مسافر ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی کہ اس نے حرام کھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کرے اور کہہ دے کہ میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔
اسی طریقے سے مشیت الہی پر قبولیت دعا کو معلق کرنا، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پرعزم کامل کوشش اور الحاج کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہوئے ہرگز یہ مت کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ عطا کر دے، بلکہ پختہ عزم کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قبولیت دعا کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان تمام آداب کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھے اور یہ تمام رکاوٹیں بھی نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال نادر ہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی شر کو رفع کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی دعا سے بہتر چیز میسر فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا سب سے بہترین عبادت ہے اور کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی ان میں ایک دعا بھی ہے، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہے نہ ہی کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں اور اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی اولاد کی قسمت چمک جاتی ہے اور ان کی قسمت کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس انسان کی روح کو دن ڈھلنے یعنی عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ فوراً خواہش کرتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دیں کیونکہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ وقت تو اب جا چکا ہے، نماز کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب نماز نہیں پڑھنی کیونکہ اب حساب اور کتاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا اسی خوش نصیب کے ساتھ ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند تھا اور اپنی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا تھا اور ہر وقت نماز کو اہمیت دیتا تھا کہ کہیں اس کی نماز نکل نہ جائے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر ترک کی تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے کہ جس سے اس کی تمام نعمتیں چھین لی گئی ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگر دعا کی بات کی جائے تو الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ہی دعا کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، چاہے ہم نیک ہوں یا گناہ گار ہوں، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آئیے آپ کو ایک ایسا بابرکت، ایسا مجرب اور ایسا آزمودہ عمل بتاتا ہوں جس کو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہذا بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، خشوع خضوع سے ٹھہر ٹھہر کر اور ادب اور عقیدت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ اذکار اور وظائف میں سورۃ المزمل کی بہت زیادہ افادیت بیان کی گئی ہے، خاص طور سے اولاد کے لیے مشکلات دور کرنے اور ہر میدان میں کامیابیوں کے حصول کے لیے سورۃ المزمل بہت زیادہ اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ المزمل کی عقیدت اور نیت سے تلاوت کرنی ہے۔ صرف ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ ناظرین یہ آیت کریمہ پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ جب آپ یہ تسبیح کر لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے وظیفہ شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے تمام گھر والوں کے لیے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ ان آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں جو کہ آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، جو شخص یہ عمل بلا ناغہ ہر روز کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے بڑے بڑے معاملات اس عمل کی برکت سے حل ہونے لگیں گے۔ اس کے رزق اور مال و دولت میں انشاءاللہ بفضل خدا دن بدن اضافہ ہونے لگے گا، اور جو بھی اس کی زندگی کے مقاصد ہیں ان میں کامیابی حاصل ہونے لگے گی۔ اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ عمل نہایت کارگر ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح سے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے اس عمل کے ذریعے سے کی گئی دعائیں انشاءاللہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوں گی۔ کوئی گھریلو ناچاکی چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مؤثر ہے۔ کسی سے کوئی خوف اور خطرہ ہے تو بھی یہ عمل کافی ہے۔ اولاد نافرمان ہے تو بھی یہ عمل روزانہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ یا تکالیف ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت نکال کر دین کی یہ باتیں سننا اور سمجھنا قبول فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر دین کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔